अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जामिया ऑफिशियल। आज जुमेरात है 22 जुलाई 2026 और ये हमारा शाम का व्लॉग। मेहरबानी ये चैनल को भी पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब फरमाने और घंटी वाला बटन दबाने। फायदा ये होगा कि वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। आज एक से बढ़कर एक अहम डेवलपमेंट है। एक तो ये पहला मौका है जब पाकिस्तान ने यमन की हौसियों को रद्दअमल दिया है। बड़ा मानी खेज और कैलकुलेटेड रद्दअमल है। क्या पाकिस्तान अमली तौर पर बाबुल मंदब में मौजूद होगा अगर नाकाबंदी होती है? और फिर जो ईरानी वज़ीर दाखिला आए, मुझे ये क्यों लग रहा है कि ये दौरा को कामयाब नहीं रहा। उनके दौरे के बाद अगले दिन यानी आज ये स्टेटमेंट का। दूसरा, अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहदे की मंजूरी दे रहा है। सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत मिलने का इम्कान पैदा हो रहा है। तो खित्ते में ईरान के मुकाबले में एक और कार्रवाई डाली जा रही है। तीसरा, पाकिस्तान ने अब बिलाखिर अमेरिका से जो हमारे खजाने की हालत है उसको देखते हुए अमेरिका से $10 अरब के फंड की दरख्वास्त की है। क्या अमेरिका हमारी काविशों के एवज हमें $10 अरब खजाने में रखने के लिए देगा और उसके बदले शराइत क्या होंगी? चौथा, जो अमेरिका में मेगा के हामी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप के हामी, वो बदल हो गए। वो कहते जंग मुकाओ, वहां पर यह सूरत हाल हो चुकी है। और पांचवीं अहम बात जो है जो आज आपसे करनी है वो आज़ाद कश्मीर में हमारे कौमी सियासी रहनुमा पहुंचे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं शहबाज साहब को कहूंगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, तो उसका जवाब दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि 3 बार पीएम बनने वाला रायबंड का शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है। कश्मीरी फैसला करें, कश्मीरियों को हकूक देने हैं या रायबंड वालों को हकूक देने। तो ये चल क्या रहा है? क्या पीपल्स पार्टी तड़ी लगा रही है नून लीग को या इलेक्शन कैंपेन के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है? ये कहानी भी जरा बहस लेके आएंगे। सबसे पहले एक खबर मैं आपको दूं, ये मेरे सामने जो मैप है ये जॉर्डन का है। उर्दन का मैप दिखाइए, उर्दन का मैप दिखाइए। ये जो मैप है इसमें आप देख रहे हैं कि ये है किंग अब्दुल्ला 2 एयरबेस, ये है प्रिंस हसन एयरबेस, सऊदी अरब के करीब लगती है, ऊपर सीरिया भी लगता है। जॉर्डन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुख्तलिफ बेसेस है वहाँ पे। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो F-15 वॉर प्लेन्स, ड्रोन प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेलीकॉप्टर स्टोरेज फैसिलिटी जो है प्रिंस हसन के ऊपर यहाँ और किंग फैसल बेस के ऊपर, वहाँ 2 जगहों के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं। 9 MQ-9 ड्रोन्स जो अमेरिका के इस्तेमाल में रहते हैं वो तबाह किए हैं। और ये दावा किया है इरना न्यूज़ एजेंसी ने। और एक दावा और ईरान ने किया कि 2 US हेलीकॉप्टर्स हैं जो डैमेज हुए इन हमलों में। अब मारियो नौफल का आपको पता है, उसने खबर दी है। वो कहता है कि ईरान ने जो हालिया हमले किए हैं कुवैत में, उर्दन में और दीगर जगहों पे, वहां उन्होंने ये खैबर शिकन मिसाइल जो है इसका इस्तेमाल किया। तो 11 मीटर ये चौड़ा खैबर शिकन लंबा ये मिसाइल है, डायमीटर इसका 76 सेंटीमीटर है, 4.5 टन ये वजनी है, मैक 16 की स्पीड है, 1450 किलोमीटर इसकी रेंज है। तो ये अपनी ट्रेजेक्ट्री बदलने की भी सलाहियत रखता है। तो खैबर शिकन मिसाइल के जरिए उन्होंने कुवैत में, उर्दन में और दीगर जगहों पे अमरीकी जो बंदोबस्त था, बेसिस थी, उनको टारगेट किया। क्योंकि ताज़ा खबर है कि 9 अमरीकी जो ड्रोन्स हैं MQ-9 और 2 हेलीकॉप्टर ये ईरान मारने का दावा कर रहा है। अब मैंने इसको देखने की कोशिश की कि IRGC इसमें क्या कह रहा है। ये आप देखिएगा, ये तुर्की की वेबसाइट है जो कह रही है कि IRGC ने 2 एयर बेसेस जॉर्डन की जिनको टारगेट किया है और उसमें मजीद US ट्रूप्स जो हैं उनके मारे जाने की इत्तला है। ये तुर्किया की वेबसाइट जारी कर रही है खबर को। फिर मैंने देखा कि ईरान के पास जो सिस्टम है वो किस नौयत का है, वो भी एक बार फिर आपको पेश कर देते हैं। ये अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा रीजन है ईरान के आसपास। आप देखिए कि इनकी रेंज तुर्की से भी आगे रशिया तक चली जाती है जो इनके पास सिस्टम है। पूरा आधा इंडिया यहाँ पे कवर हो जाता है, नीचे यमन तक, सूडान तक, अफ्रीका, इजिप्ट तक इनके पास मिसाइलों की रेंज है। 7 दर्जों में इनके पास मिसाइल हैं जिनकी रेंज इस मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप नीचे चलें तो ये है इनके मिसाइल। सबसे ज्यादा जो रेंज जिस मिसाइल के पास मौजूद है वो शाहिद 136 जो उनका ड्रोन है, ये कोई 600 से 1600 माइल तक जा सकता है। फिर उसके अलावा खैबर शिकन जिसका मैंने जिक्र किया 900 मील है, फतह मिसाइल 870 मील है, कयाम 500 मील है, जुल्फिकार 430 मील है। फतेह के कई वेरिएंट्स हैं जो 150, 200, 250 मील तक जा सकते हैं। ये US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का अपना डेटा जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये है ईरान की कार्रवाई। आगे आ जाते हैं। अब मैं आपको आपकी खिदमत अर्ज करना चाह रहा हूँ जो कहानी शुरू होती है पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है यमन की हौसियों के ऊपर। इसमें जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो सबसे अहम है, जो मैंने आपको ये दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है जी। इसमें पाकिस्तान ने हौसी मलेशिया अंसारुल्लाह को खबरदार किया है कि पाकिस्तानी जो फ्लैग बेरर जहाज हैं या पाकिस्तान के जो बहरी मफादात हैं, ये जुमले ध्यान से सुने, इसके खिलाफ किसी भी जारहाना इक़दाम को पाकिस्तान की कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के मफादात के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। ये दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया। किस मौके पर जारी किया? जब अभी कल सिकंदर मोमनी साहब वज़ीर दाखिला आए हुए थे, जिससे बड़ी तवक्को थी। वो पाकिस्तान के अस्करी कायदे से मिले, पाकिस्तान के सियासी कायदे से मिले। तो उसके अगले दिन ये बयान जो आता है, इससे मुराद मुझे लग रही है कि कुछ ज़्यादा अहम डेवलपमेंट दौरे में नहीं हो सकी और ये रद्द-ए-अमल इसलिए दिया गया। उसमें पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर शकों का हवाला देता है, लेकिन पाकिस्तान मजम्मत करता है जो सऊदी अरब और बहरीन अमन में तजारती जहाज रानी के खिलाफ हौसी में जो दावा किया। हौसी क्या कहते हैं वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। वो कहते हैं जी बाबुल मंदब जो है ये हम बंद कर देंगे बिलखुसूस सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब आप देख रहे हैं यंबा इनकी यहाँ पे पोर्ट लगती है, वहां से ये गुजर नहीं सकेंगे ना दिस पे ना रेड सी को इस्तेमाल करते हुए हेड्स। तो ये कह रहे हैं जी हम यहाँ पे नाकाबंदी करेंगे, बाबुल मंदब बंद कर देंगे, हौसी ये दावा करें। पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान को खासतौर पर इन इत्तला पर तशवीश है जिनके मुताबिक सऊदी अरब के साथ कानूनी तिजारती सरगर्मी में मसरूफ जहाज़ों को धमकियों का निशाना बनाया जा रहा है और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर भी गहरी तशवीश का इजहार करता है और सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और खुशहाली के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करता है। ये जुमला है सबसे काबिल गौर। और वो कहते हैं जी सिफारतकारी करें, कानून का एहतराम करें। लेकिन अहम तरीन नुकता मैंने आपको बयान कर दिया, पाकिस्तान ने पहली बार यमन की हौसियों को रद्द-ए-अमल दिया है कि हमारा कोई झंडे वाला जहाज वहां से गुजरा और अपनी कोशिश की तो हम रद्द-ए-अमल देंगे अमली तौर पर।
اور ساتھ ہی ایسی ہی تشویش سعودی عرب کے لیے بھی اظہار کیا, اس کی مذمت کی, اور یہ بتایا ہے اس پیراگراف میں کہ پاکستان از آلسو ڈیپلی کنسرنڈ اوور اٹیمپٹس ٹو ڈریگ دی کنگڈم آف سعودی عربیہ انٹو دی کانفلکٹ ان دی مڈل ایسٹ اینڈ ریٹریٹس اٹس انویورنگ سپورٹ فار دی سیکورٹی, سوورینٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ پراسپیرٹی آف دی برادرلی کنگڈم آف سعودی عربیہ. سمجھے اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنی غیر متزلزل, غیر مشروط حمایت کا اعلان کرتا ہے سعودی عرب کی خوشحالی, سعودی عرب کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, سعودی عرب کی خود مختاری, سعودی عرب کی سیکورٹی کے لیے. تو یہ اب کوئی انڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ نے سعودی عرب کے جہاز روکے یا پاکستان کے جہاز روکے تو ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں. خطرہ یہ ہے کہ کل ایرانی وزیر داخلہ کے بیان کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آئی ہے. گو کہ یہ خبر میں نے اور بھی دیکھ رکھی ہے جس میں پاکستان، مصر اور دیگر ممالک نے مل کے 10 روز کا پلان دیا تھا، لیکن اس کے اوپر میری اطلاع یہ ہے کہ وہ 10 روز کے لیے سیز فائر کر لیں، آپ ایم او یو پہ عمل درآمد شروع کر لیں، آپ نہ حکومت کھول لیں. یہ خبر تھی، آج اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ فریقین نے کوئی موقف نہیں دیا ایز آف ناؤ. نہ ایران نے اس کے اوپر کوئی رضامندی کا اظہار کیا ہے، نہ امریکہ اس کے اوپر کوئی غیر مشروط طریقے سے رضامندی کا اظہار کر رہا ہے. تو یہ صورتحال بگڑ رہی ہے یمن کے تناظر میں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ دوسرا معاملہ ہے، یہ خبر چھاپی ہے واشنگٹن پوسٹ نے. واشنگٹن پوسٹ نے خبر یہ چھاپی ہے اور بڑی اہم خبر ہے، اس کو اگر آپ باریکی سے سمجھیں کہ اگلا منظرنامہ اس خطے کا ہوگا کیا. تجزیہ جو سننا چاہتے ہیں. ٹرمپ اپرووز نیوکلیئر ایگریمنٹ دیٹ میں الاؤ سعودی عربیہ ٹو انریچ یورینیم ٹو اے پی سورسز سے. یعنی سعودی عرب کے ساتھ ٹرمپ ایک ایسا جوہری معاہدہ اس کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت سعودی عرب اپنے جوہری پروگرام کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت اسے مل سکتی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے بدھ منگل جمعرات تک اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اور یہ 30 سال کا معاہدہ ہوگا. اس میں امریکی کمپنیاں سعودی عرب کے جوہری پروگرام کی جو تعمیر و ترقی اس میں شامل ہوں گی اور یورینیم افزودگی کا ایک پلانٹ سعودی عرب میں تعمیر کیا جائے گا اور امریکی کانگریس کی منظوری البتہ درکار ہوگی، ایک فارمیلٹی وہاں پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جب یہ پلانٹ بنتا ہے، یورینیم افزودگی کا عمل شروع ہوتا ہے، امریکہ تعاون کرتا ہے، تو اس سے اس پورے خطے کی گیم بدل جائے گی. مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب پہلا ملک ہوگا جس کے پاس یہ صلاحیت ہوگی یورینیم کی. افزودگی یہاں شروع ہوگی تو لامحالہ خبریں بنے گی کہ ہتھیار بھی بن سکتے ہیں اور یہ ایران کے مقابلے میں ایک اور بیٹل فیلڈ، ایک اور جو اہم پلیئر ہے خطے کو، اس کو تگڑا کیا جائے گا. اور سعودی عرب کی بڑی خواہش ہے کہ یہ کام ہو جائے. ان کو بھی جو خدشات لاحق ہیں اسرائیل اور ایران سے اور دیگر ممالک سے، ان کی ہاں بھی تلافی اور کمی دیکھنے کو ہمیں ملے گی. لیکن یہ سعودی ولی عہد نے پہلے کہا تھا کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کیے تو سعودی عرب بھی ایسا کرنے پر غور کرے گا. یہ گزشتہ سال امریکی جو وزیر توانائی ہیں کرس ٹائپ، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور اس معاملے کے اوپر ان کی بات چیت ہوئی تھی، لیکن امریکی محکمہ توانائی نے ابھی تک اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. ایک بات میں بتا دوں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ یورینیم افزودگی سے فوری طور پر اہم ہتھیار جوہری جو ہوتا ہے وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے دیگر مراحل بھی درکار ہوتے ہیں، خاص قسم کے دھماکہ خیز نظام تیار کرنا اور پھر سینٹریفیوجز کی اسمبلنگ اور دیگر. لیکن یہ ایک بنیادی شرط ہوتی ہے. تو مجھے یہ ڈیولپمنٹ بھی ایک دورس پروگرام اور دورس کہانی جو گلوبل ورلڈ آرڈر کی بن رہی ہے اس کا ایک حصہ لگتی ہے. اب دو چیزیں میں آپ سے عرض کروں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں پاکستان نے جو $10 ارب مانگے امریکہ بہادر سے. زہران ممدانی کا میں نے ذکر کیا چند روز پہلے اپنے ولاگ میں. تو زہران ممدانی صاحب نے اب باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ بنجامن نیتن یاہو از اے وار کرمنل. یہ میئر ہیں نیو یارک کے جنہوں نے سٹیٹمنٹ دی. اوپر ایک کانگریس مین ہے رینڈی فائن، وہ کہتے ہیں یو آر مسلم ٹیررسٹ. یہ ہے ان کی ہڑتل جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ خود سے نہیں کر رہا، یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ وار کرمنل کو مطلوب ہے. خود اپنے ملک میں یہ کرپشن چارجز بھگتا ہے. انہوں نے زہران ممدانی نے جو امریکی حکومت امیر کے طور پر فیڈرل گورنمنٹ اس سے نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک جاری ویڈیو پیغام ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نیو یارک سٹی کے پاس، میں نے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ زہران ممدانی نے کہا کہ میں اپنے لائرز جو ہیں نیو یارک کے یا پولیس کی ٹیموں سے مشاورت کروں گا کہ میرے پاس کیا اختیار ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ نیو یارک سٹی کے پاس گرفتاری کا قانونی اختیار نہیں ہے، تاہم میں وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے، میں ان سے کہوں گا کہ انہیں گرفتار کرنے میں مدد دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC اس کے ساتھ تعاون کر کے وارنٹ پر عمل درآمد کرے. وارنٹ جاری ہوا ہے نیتن یاہو کا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جنگی جرائم جو ہیں، نسل کشی کے مرتکب ہیں، 73,000 سے زائد افراد کے قتل کے ذمہ دار ہیں، ان کو ویلکم نہیں کیا جائے. اور پھر آگے سے آ جاتا ہے یہ رینڈی فائن جس کا میں نے ٹویٹ آپ کو دکھایا ہوا ہے، ریپبلکن پارٹی سے اس کا تعلق ہے، فلوریڈا سے منتخب ہوا ہے، ہارڈ ہٹنگ ریپبلکن کے طور پر جانا جاتا ہے. ٹرمپ کا جو سروے ہے اس میں بھی ایک پرابلم آ گئی. اب پہلے تو سروے جنیرک آتے تھے نا جی کہ مڈ ٹرم آنے والا ہے اور اس میں لوگوں کی مقبولیت جو ہے ٹرمپ کی وہ کر رہی ہے، لیکن یہ پولیٹیکو نے جو پول کرتا ہے انہوں نے یہ پول جاری کیا جس میں بتاتے ہیں کہ اب انہوں نے یہ پول اس لیے بڑا اہم ہے کہ یہ ان لوگوں کے اوپر سروے کیا گیا جو میک امریکہ گریٹ اگین میگا اس کیمپین کی حامی ٹرمپ کو اقتدار میں لانے والے لوگ ہیں. تو اس سروے کے مطابق جو اس کے سخت گیر حامی ہیں وہ بھی ایران جنگ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. ایران جنگ کے لیے جو سخت گیر امریکیوں کی حمایت ٹرمپ کو حاصل تھی وہ کم ہو رہی ہے. یہ سروے کا خلاصہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشی قیمت برداشت کرنا درست ہے لیکن یہ جنگ ختم کریں. 13% کمی آئی ہے 2 ماہ میں جنگ کی حمایت میں. مئی میں یہ تعداد 50% کے قریب تھی حمایت میں، اس میں 13% مزید گراوٹ آئی ہے. یعنی اس میں آپ سمجھیں کہ ہر 5 میں سے 1 میگا ووٹر کا خیال ہے کہ امریکہ کو اخراجات کی پرواہ کیے بغیر جو بھی خرچہ ہو گیا جو میں نے صبح کی ولاگ بتایا کہ $37 ارب لگ چکے ہیں. $70 ارب مزید مانگ رہا ہے پیٹ ایگزٹ اپنی کانگریس سے. وہ کہتے ہیں جنگ ختم کریں، میگا والے یہ کہتے ہیں. اب آتے ہیں ڈالر کی کہانی شروع کر دی ہے. تو ڈالر کی کہانی پاکستان نے جناب گزارش کر دی ہے امریکہ بہادر سے. رائٹرز نے خبر ڈالی بغیر کسی صحافی کے نام کی. یوزلی وہ ریبا شاہد، آصف شہزاد صاحب اور دوسرے اور صحافی جو پاکستان کے تناظر میں خبریں جاری کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ رائٹرز نے خبر جو ڈالی ہے وہ بغیر کسی حوالے کے ڈالی ہے اور اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب مانگے ہیں. $10 ارب کے ایکسچینج اسٹیبلائزیشن یعنی جو زر مبادلہ کے لیے استحکام درکار ہے اس کی سہولت کی درخواست کی ہے پاکستان نے کہ اگر یہ منظور ہو جاتی تو بڑی ہماری فائدہ ہو جائے گا. یہ درخواست پہلی بار سامنے آئی ہے. ایران جنگ میں جو ہمارا
کردار تھا مذاکرات کے حوالے سے، اس کے بعد یہ بات کی گئی ہے. آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے پاکستان کے وزیر خارجہ اورنگزیب صاحب اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، وہاں امریکی حکام سے مل رہے ہیں. اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، اورنگزیب صاحب کا امریکہ جانا یہ درخواست کرنا. وہ بات جو ہفتہ ڈیڑھ پہلے جب کابینہ میں تبدیلی کی خبر آ رہی تھی، میں نے بعد میں کہا کہ پروگرام رک گیا وقتی طور پر، تب میں نے عرض کی تھی کہ اورنگزیب صاحب کی کرسی محفوظ ہاتھوں میں ہے، کہیں نہیں جا رہے. اس کا ثبوت یہ کہ وہ امریکہ گئے ہیں. تو اب انہوں نے 10 ارب ڈالر کی بات کی ہے وہاں پہ. امریکی محکمہ خزانہ فوری طور پر تبصرہ کر نہیں رہا، حالانکہ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ نے ان سے واشنگٹن میں ملاقات کی ہے. اور آئی ایم ایف کے تحت آلریڈی ہمارا پروگرام چل رہا ہے. پاکستان 2023 میں 3 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف معاہدے کی بدولت ڈیفالٹ سے بچا تھا، اور بعد میں اسے 7 ارب ڈالر کے ایک اور پروگرام ملا تھا. اب بھی ہمارا چین، اس کے ہم مخروض سعودی عرب کی مہربانی، جس کی وجہ سے ہم نے یو اے ای کو ابھی ریسنٹلی اپریل میں کوئی اپنے ذخائر کا 20% بنتا ہے 3.5 ارب ڈالر، وہ واپس کیے تھے، اور پھر سعودی عرب نے 3 1 اور 4 1 یا 5 ہمیں مزید دیے تھے. یہ امریکہ میرا خیال ہے جو لیٹن امریکہ کے کچھ ممالک ہیں ان کو اس پروگرام کے تحت پیسے دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے، لیکن امریکہ کی اپنی شرائط بھی ہوتی ہیں. تو اگر پیسے ملتے ہیں تو وہ شرائط کیا ہوں گی؟ میرا سوال یہ ہے. خوفناک اور خطرناک شرائط کہیں نہ ہو، کیونکہ جو بائی لیٹرل ایکسچینج اسٹیبلیشن فیسلٹی ہوتی ہے، روپیے اگر ٹرمپ دے گا تو ظاہری گل ہے پھر وہ بدلے اس کو کام بھی آپ کے کرتا ہے مسئلہ ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اکانومی نہیں چل رہی، اور چلانے کے لیے ہم مانگ ٹانگ کے صورت حال چلا رہے ہیں. اوپر سے ہمارے حکمرانوں کے آنیاں جانیاں دیکھیں، پہناوے دیکھیں، ٹیکشن دیکھیں، سیٹ دیکھیں، فریم دیکھیں، ٹک ٹاک دیکھیں، اس سے عوام کا جی نہیں بھرتا. عوام خوش نہیں ہوتی ان چیزوں سے جب تک اکانومی نہ چلے. 2 وقت کی روٹی جب آسانی سے ملتی ہے پھر لوگ بھول جاتے ہیں سیاست میں کیا چل رہا ہے، ادروائز سیاست بھی یاد رہتی ہے. ورنہ دلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اس پہ کسی اور ویلاگ تفصیلی کریں گے. اب آ جاتے ہیں آخری موضوع جو آج کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر. یہ آپ نے کل ایک بیان سنا ہوگا جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کا. بلکہ میں مریم کو یہ کہہ رہا تھا راجہ صاحب کھڑے ہیں، اور میں نے کہا کہ دیکھو مریم، یہ میرا دل چاہتا ہے